بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جادوگر کی سزا کیا ہے؟ کیا جادوگر قیامت کے دن بخشے جائیں گے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کی جنات سے دشمنی کیا تھی اور جادو کی تاریخ کیا ہے؟ ان سارے سوالوں کے جوابات جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے۔ ترمذی کی روایت کے مطابق جادوگر کی سزا تلوار سے سر قلم کرنا ہے۔ اس حدیث مبارکہ کو پڑھ کر ہمارا ذہن سوچتا ہے کہ جادوگر بے شک گنہگار ہے مگر کسی کو قتل تو نہیں کر رہا، پھر ایسی سزا کیوں ہو؟ مزید یہ کہ قرآن مجید میں اس سزا کا ذکر کیوں نہیں آیا؟ ان تمام باتوں کا جواب میں یہاں دینا چاہوں گی۔ جادوگری کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں اس کی ابتدا ہوئی۔ ان کی سلطنت میں شیطان جنوں کی دوستی انسانوں سے ہوئی اور ان جنوں نے انسان کو جادو سکھایا۔ سورۃ بقرہ میں اللہ فرماتا ہے کہ اور لگے ان چیزوں کی پیروی کرنے جو شیاطین سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کا نام لے کر پیش کیا کرتے تھے۔ حالانکہ سلیمان علیہ السلام نے کبھی کفر نہیں کیا۔ کفر کے مرتکب تو وہ شیاطین تھے جو لوگوں کو جادوگری کی تعلیم دیتے تھے۔ وہ پیچھے پڑے اس چیز کے جو بابل میں دو فرشتوں ہاروت اور ماروت پر نازل کی گئی تھی۔ حالانکہ وہ فرشتے کسی کو اس کی تعلیم دیتے تو پہلے واضح طور پر متنبہ کر دیتے کہ ہم تو محض آزمائش ہیں تو تم کفر نہ کرنا، مگر اس کے باوجود بھی وہ لوگ ان فرشتوں سے ایسی چیز سیکھتے جس سے شوہر اور بیوی میں جدائی ڈال دیں۔ ظاہر تھا کہ اللہ کے حکم کے بغیر وہ جادو کے ذریعے سے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے، مگر اس کے باوجود بھی انہوں نے ایسی چیز سیکھی جو ان کے لیے فائدہ مند نہیں بلکہ نقصان دہ تھی۔ انہیں بہت اچھی طرح سے معلوم تھا کہ جو بھی اس کا خریدار بنا آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ کتنی بری متاع تھی جس کے لیے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا، کاش وہ اس بات کو جانتے، اور اگر وہ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو یہ اللہ کے نزدیک ان کے حق میں زیادہ بہتر ہوتا، کاش انہیں خبر ہوتی۔ ان آیات سے بہت ساری باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی بات جسے جادوگر اپنے لیے ڈھال بناتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی شیطانوں کو قابو میں کیا اور ان سے مدد مانگی ہے، تو اس بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کبھی کفر کیا ہی نہیں۔ سورۃ سبا میں یہ فرمایا گیا ہے کہ شیاطین ان کے لیے بڑی بڑی دیگیں، تصویریں وغیرہ بناتے تھے اور شیطانوں کو زنجیروں میں جکڑ کر رکھا جاتا تھا۔ نافرمانی کی صورت میں ان کو سخت سزا دی جاتی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جنوں سے ہیکل سلیمانی کی تعمیر کروا رہے تھے، اس دوران ہی اللہ کے حکم سے انہیں موت آ گئی، اور جنوں کو ان کی موت کا علم اس وقت ہوا جب کہ انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے عصا کی طرف دیکھا جسے گھن کھا رہا تھا۔ اس وقت ان شیطان جنوں نے سوچا کہ اگر انہیں غیب کا علم ہوتا تو وہ اس ذلت کے عذاب میں مبتلا نہ ہوتے۔ یہاں سوچنے کا مقام یہ ہے کہ اگر ان شیطان جنوں سے دوستانہ حیثیت سے کام لیا جا رہا ہوتا تو ذلت کے عذاب اور زنجیروں میں جکڑ کر رکھنے کی بات کبھی نہ فرمائی گئی ہوتی۔ اس بات کو بہت اچھی طرح سے سمجھ لیجئے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے شیاطین سے بالکل اسی طرح سے کام لیا ہے جس طرح سے ہم لوگ اپنے قیدیوں سے لیتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور شیاطین کے درمیان معاملات میں ہمیں دوستی کی ایک چھوٹی سی جھلک بھی نظر نہیں آتی، جس کی بنیاد پر مسلمانوں میں جادوگری کی وبا عام ہو گئی ہے۔ اس وقت کے بنی اسرائیلیوں اور آج کے مسلمانوں میں بھی خاصی مطابقت پائی جاتی ہے۔ وہ اس وقت کے اہل ایمان تھے اور ہم آج کے اہل ایمان ہیں۔ انہوں نے بھی جادو کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا تھا، جیسا کہ ہم میں بھی جادو عام ہے۔ جادو کی اصل خباثت ہی یہی ہوتی ہے کہ علم اللہ کے بنائے رشتوں کو کاٹتا ہے۔ میاں اور بیوی میں جدائی، بہن بھائی میں جدائی، ماں اور اولاد کے درمیان جدائی، یہ سب جادو ٹونے کے عذاب ہیں۔ چنانچہ بنی اسرائیل نے بھی میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالنے میں اس کالے علم کو جی بھر کے استعمال کیا۔ انہوں نے اس مقصد کے لیے اپنے دن رات ایک کر ڈالے۔ جادو کے بارے میں ایک بڑی حقیقت یہ بھی ہے کہ جادو دنیا کے ہر گناہ کا مجموعہ ہے۔ جادو کرنے والے کی فطرت جھوٹ، حسد، فریب، دغا بازی، چوری، فحاشی، زنا، کینہ، انتقام، گندگی، غلاظت کا مجموعہ ہوتی ہے۔ کسی دوسرے فرد کے پاس موجود نعمتیں، اچھی حالت جادوگر کے لیے ناقابل برداشت ہوتی ہے۔ بابل میں بنی اسرائیل ان تمام صفات سے آراستہ ہو چکے تھے، پھر اللہ کی طرف سے بھی حجت پوری کرنے کے لیے دو فرشتے ہاروت اور ماروت انسانی شکل میں بھیجے گئے جو لوگوں کو صاف طور پر متنبہ کرتے تھے کہ جادو ایک بڑا گناہ ہے تو تم لوگ یہ نہ کرنا۔ مگر اس کے باوجود بھی بنی اسرائیل ان سے جادو سیکھتے تھے۔ ان کو اس بات کا بھی اچھی طرح اندازہ تھا کہ کوئی چیز بھی اللہ کے حکم سے آگے نہیں بڑھ سکتی۔
جسے اللہ نہیں چاہتا اسے کوئی شے نقصان نہیں پہنچا سکتی، مگر اس کے باوجود بھی جانتے بوجھتے وہ خود ہی اپنی تباہی کا سامان کرتے رہے۔ سورۃ بقرہ میں ہی ایک اور جگہ انسان کے پاگل پن کی مثال یوں دی گئی ہے کہ شیطان نے جسے چھو کر باولا یا پاگل کر دیا ہو۔ اس کا واضح مطلب یہی ہے کہ شیطان جسے چھو بھی لے وہ عقل کا اندھا ہو جاتا ہے۔ پھر ان جادوگروں کی بات ہی کیا ہو جو دن رات شیطانوں کے درمیان زندگی گزارتے ہیں، تو پھر وہ عقل کے اندھے بنی اسرائیلی بھی اپنا انجام بھولے رہے۔ آخر کار ان کو بھی اللہ کے عذاب سے ہلاک کر دیا گیا۔ اب قیامت تک کے لیے لوگ ان سے عبرت حاصل کرتے رہیں گے۔ ان کا جرم کیا تھا؟ جادو تھا۔ کس وجہ سے ان پر عذاب آیا؟ جادو کرنے کی وجہ سے۔ شیطان سے دوستی کیسی ثابت ہوئی؟ شیطانوں سے دوستی نے قوم کے ہر فرد کے دماغ کو مفلوج کر دیا تھا۔ کیا ایمان لانے والے جادوگر قیامت کے دن بخشے جائیں گے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بابل کے بنی اسرائیلی بھی زبور اور توریت کا علم رکھتے تھے، مگر اس کے باوجود بھی ان کا ایمان ان کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکا۔ سورۃ انعام آیت نمبر 128 میں اللہ فرماتا ہے کہ جس روز اللہ انہیں گھیر کر جمع کرے گا اور ان سے کہے گا کہ اے جنات کے گروہ، تم نے تو انسانوں پر خوب ہاتھ صاف کیا۔ انسانوں میں سے جو ان کے دوست تھے کہیں گے کہ ہم میں سے ہر ایک نے دوسرے کو خوب استعمال کیا، اور اب ہم اس وقت پر آ پہنچے جو آپ نے ہمارے لیے مقرر کر دیا تھا۔ اللہ فرمائے گا کہ اچھا، اب آگ تمہارا ٹھکانہ ہے جس میں تم ہمیشہ رہو گے، اس سے صرف وہی بچیں گے جسے اللہ بچانا چاہے، بے شک تمہارا رب علیم و حکیم ہے۔ اگر کوئی یہ خیال کرتا ہے کہ جادو کرنے کی کوئی سزا قرآن مجید میں نہیں بتائی گئی تو میرا خیال یہی ہے کہ بابل میں ایک پوری قوم صفحاستی سے مٹا دی گئی۔ اسی جرم کی پاداش میں پھر اس جرم کی سزا موت کیوں نہیں ہو سکتی؟ سورۃ طٰہٰ میں ہے کہ جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ سورۃ یونس میں ہے کہ بے شک اللہ جادو کو توڑ دے گا۔ قرآن مجید پڑھ کر دیکھ لیں، بار بار شیطان کا ذکر آیا ہے۔ بار بار اللہ تعالیٰ شیطان، جن اور شیطان ان سے ہم کو خبردار کرتا ہے، شیطانوں کا برا انجام بتاتا ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر کوئی ہٹ دھرمی ان ہی سے دوستی رکھتا ہے اور اپنے آپ کو مسلمان بھی سمجھتا ہے تو ایسا شخص خود اپنے آپ کو دھوکے میں ڈال رہا ہے۔